نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مقلدین حضرات لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں۔ دین میں ایسی ایسی سہولتیں لاتے ہیں جو شریعت ہمیں نہیں دیتی۔ ان میں سے ایک ہے آج کل کی مروجہ جرابوں پر لوگوں کو مسح کرنے کے لیے اکسانا، اور جب ان سے دلائل کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ نمبر دو، صحابہ کرام کے آثار پیش کرتے ہیں۔ نمبر تین، چند علماء کی عبارات سے غلط مطلب اخذ کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ امت مسلمہ کو اس باطل فرقہ غیر مقلدین کے ہیلوں سے، بہانوں سے، فراڈوں سے بچانا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ غیر مقلدین کے دھوکوں کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے غیر مقلدین کی 4 پیش کردہ مرفوع روایات پر بڑے زبردست قسم کے اعتراضات اٹھائے تھے۔ کسی غیر مقلد عالم میں ہمت نہیں ہو سکی کہ ان اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جوابات دے سکتا۔ ایک جاہل اجڑ نے ایک دلیل پر چند باتیں کی ہیں، اس کا ہم انشاءاللہ چند دنوں میں منہ توڑ جواب دیں گے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ غیر مقلدین جو صحابہ کرام کے آثار پیش کرتے ہیں اس کے متعلق۔ اس سے پہلے معزز سامعین، آپ ایک اہم بات سمجھیں۔ ہمیں اس بات پر انتہائی حیرانگی ہے کہ باطل فرقہ غیر مقلدین کے لوگ ہمارے کان کھاتے آ رہے ہیں۔ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اہل حدیث کے 2 اصول، قرآن اور سنت رسول، دیواروں پہ لکھ دیا، کتابوں میں لکھ دیا، جلسوں میں نعرے، ہر جگہ پر یہی بات سننے کو ملتی ہے۔ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ آج میں سمجھ نہیں آتی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر یہ غیر مقلدین صحابہ کرام کے آثار کے پیچھے کیوں چل پڑے۔ نمبر 2، غیر مقلدین کے سامنے پیش کیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو نافذ کیا، تو غیر مقلدین کہتے ہیں ہم فاروقی تو نہیں، ہم تو محمدی ہیں۔ تو ہم ان غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں، ان باطل لوگوں سے، کہ آج تم صحابہ کرام کے آثار کو کیوں پیش کرتے ہو جرابوں پر مسح کے سلسلہ میں؟ جب تم سے کہا جاتا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو تھوڑا تھوڑا کاٹ لیتے سے نیچے سے، تو تم کہتے ہو موقوفات صحابہ دین میں حجت نہیں ہے، بزرگوں کی باتیں، صحابہ کے اقوال حجت نہیں ہیں۔ آج تم نے ان کو حجت کیوں تسلیم کیا؟ آج تم صحابہ کرام کے در پہ کیوں جھکے ہوئے ہو؟ بتلاؤ۔ امت کو آج تک تم دھوکہ دیتے رہے کہ جیسے انسان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں حدیث رسول ہے، تیسری ہماری کوئی دلیل نہیں۔ اور بعض باطل غیر مقلدین ہوتے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جو تیسری چیز کی طرف بلائے وہ گمراہ ہے۔ او گمراہ لوگوں، پہلے خود گمراہ کہتے تھے، آج تم آثار صحابہ اجماع قیاس پہ کیوں آئے ہو اتنے؟ یہ اصل میں علماء اہل سنت کی فتح ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح ہے، حضرت مولانا حبیب اللہ ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح ہے، حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح ہے۔ انہوں نے ان غیر مقلدین کی بولتی بند کی، ان کو ناکو چنے چبوائے، اور یہ مجبور ہو گئے کہ ہم اجماع کو بھی مانیں، قیاس کو بھی مانیں۔
پہلے تو اندھا دھند اعلان کرتے رہے، اندھا دھند اعلان کرتے رہے، ہم تو مانتے ہی نہیں کسی کو، صحابی کا قول پیش کر دیا تو فوراً کہتے ہم نے اس کا تو کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ تو باطل لوگوں، آج تم نے کیوں حضرت علی کا کلمہ پڑھا؟ آج تم نے کیوں حضرت مسعود انصاری کا کلمہ پڑھا؟ آج تم نے کیوں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا؟ اگر تم ان کو حجت مانتے تھے تو پہلے کیوں نہیں مانتے تھے؟ آج تم نے کیوں مانا؟ اس لیے کہ تم پھنس گئے، اس لیے تمہیں پتا تھا کہ جرابوں پر مسح کے سلسلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر پیش کیا تھا، اور جو بات ہم نے کہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ لوگ جتنی روایتیں پیش کرتے ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، وہ تمام کی تمام کمزور ہیں۔ ہمارے والی یہی بات غیر مقلدین کے مشہور عالم علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے بھی لکھی ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ جرابوں پر مسح کے سلسلہ میں کوئی مرفوع صحیح حدیث موجود نہیں ہے جو جرح سے خالی ہو، تحفۃ الاحوذی کتاب کے اندر۔ اچھا، پھر ایک بات ہو گئی ہے۔ دوسری بات، غیر مقلدین حضرات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے صحابہ کرام کے اقوال پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کے آثار پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں صحابی نے جرابوں پر مسح کیا، فلاں صحابی نے جرابوں پر مسح کیا، فلاں صحابی نے جرابوں پر مسح کیا، لہذا جرابوں پر مسح کرنے پر اجماع ہے۔ اس کا تحقیقی جواب بعد میں سننا، اس کا الزامی منہ توڑ جواب، او غیر مقلدو تم صحابہ کرام کے آثار پیش کرتے ہو، جرابوں پر مسح کے سلسلہ میں تم ان کے آثار کو پورا پیش نہیں کرتے، تم سب سے پہلا نام لیتے ہو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ دیکھو مصنف عبد الرزاق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ قال راوی کہتے ہیں رأیت علیًا بالا فمسح علی جوربیہ ونعلیہ ثم قام یصلی، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے پیشاب فرمایا، پھر وضو کیا، پھر اپنی جرابوں پر مسح کیا اور اپنے جوتوں پر مسح کیا۔ تو باطل لوگوں کو یہ تو کہتے ہو کہ جرابوں پر مسح کرنا چاہیے کیونکہ حضرت علی نے کیا، تو جوتوں پر مسح کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ جوتوں پر مسح کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنے جوتوں پر مسح کیوں نہیں کرتے؟ جس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جرابوں پر مسح کی روایت ہے، انہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوتوں پر مسح کی روایت بھی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ یہودیوں والی تم نے عادت اپنائی ہوئی ہے، بعد اثر کے بعد حصوں کو لے لیا، بعد کو چھوڑ دیا۔ تمہارے پاس کیا جواب ہے جوتوں پر مسح کرنے کا؟ جو تم جواب جوتوں پر مسح کرنے کا دو گے وہی ہماری طرف سے جرابوں پر مسح کا سمجھنا۔ آگے سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کئی کتابوں میں موجود ہے، سند بھی اس کی صحیح ہے۔ آگے سنیے ذرا، آگے ایک نام پیش کیا جاتا ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ یہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، یمسح علی جوربین لہ من شعر ونعلیہ، کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ جرابوں پر مسح کرتے تھے جو بالوں سے بنی ہوئی ہوتی تھی اور جوتوں پر مسح کرتے تھے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جرابیں ایسی ہوتی تھی جو بالوں سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ تم آج جو لوگ جرابیں پہنتے ہیں یہ بالوں سے بنی ہوئی ہے؟ کس کے پاس ہیں وہ جرابیں جو بالوں سے بنی ہوئی ہوں؟ جیسے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ذکر ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر جوتوں پر مسح کرنے کا بھی ذکر ہے، جرابوں پر مسح کرنے کو پیش کرتے ہو، جوتوں پر مسح کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ لوگوں کو اس کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ اگلا ہی حوالہ پیش کرتے ہیں، حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت بن عمر کی روایت موجود ہے، یمسح علی جوربیہ ونعلیہ، حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پر مسح کرتے تھے اور جوتوں پر مسح کرتے تھے۔ جرابوں کی روایت لیتے ہو، جوتوں کیوں چھوڑتے ہو؟ آگے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یمسح علی جوربیہ ونعلیہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پر مسح کرتے تھے اور جوتوں پر مسح کرتے تھے۔ بتاؤ تم جرابوں پر مسح کی بات لے لیتے ہو، جوتوں پر مسح کی بات کیوں چھوڑتے ہو؟ عوام سے کیوں چھپاتے ہو؟ آدھی روایات نقل کیوں کرتے ہو؟ پوری روایت بتاؤ، پورا مفہوم بتلاؤ تاکہ لوگوں کو تمہارے دھوکے اور فراڈ کا پتہ چلے۔ اس لیے ہم عوام الناس سے کہتے ہیں جب بھی غیر مقلد کوئی دلیل پیش کرے اپنے محققین علماء سے اس کی تحقیق ضرور کرواؤ۔ غیر مقلد ہر ایک حوالے میں ہر بات میں ضرور دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے کے بغیر تو ان کی گاڑی چلتی نہیں ہے۔ جرابوں پر مسح کی بات لوگوں کو بتا دی اور جوتوں پر کھا لی، جوتوں پر مسح کے قائل کیوں نہیں ہو؟
جوتے پہنو، بوٹ پہنو، مسجد میں آؤ آرام سے اور تھوڑے تھوڑے ہاتھ پھیرو، مسا کرو، نماز پڑھو، اگاں جاؤ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ اکرام سے جرابوں پر مسح کرنے کے آثار ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام سے جوتوں پر مسح کرنے کے آثار بھی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں غیر مقلد دو، اس کا جواب دو کہ تم جرابوں والی بات لیتے ہو، جوتوں والی بات کیوں چھوڑتے ہو؟ جوتوں پر مسح کرنے کے بارے میں تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ غیر مقلدین کے اوپر قرض ہے، اس کا جواب دیں۔ یا تو ان آثار کو پیش کرنا چھوڑ دو، یا پھر تم جوتوں پر مسح کے بھی قائل ہو جاؤ۔ عوام کے سامنے پوری بات رکھو۔ اور دوسری بات سنو، یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے جرابوں پر مسح کیا، جوتوں پر مسح کیا یا جرابوں پر مسح کیا، اکیلی جو روایات آتی ہیں، مختصر روایات، اس کا مطلب سمجھو۔ جرابوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے جوربین مجلدین، یہ وہ جراب ہوتی ہے جس کے نیچے اور اوپر چمڑا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے جوربین منعلین، جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہوتا ہے اور اوپر بھی انگلیوں کی جگہ پر چمڑا لگا ہوتا ہے۔ اگر جوربین مجلدین ہو ان پر مسح کرنا بھی جائز ہے، کیوں؟ وہ موضع کے حکم میں ہے۔ اگر جوربین منعلین ہوں اس پر مسح کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بھی موضع کے حکم میں ہے۔ اور ایک تیسرے نمبر پر جراب ہے جوربین سخینین، یہ موٹی سخت موٹی جراب کو کہتے ہیں، جو بغیر کسی چیز کے ساتھ باندھے ہوئے پنڈلی کے ساتھ لٹکی رہے اور کم از کم 3 میل بغیر جوتا پہنے اس میں متواتر چلنا بھی ممکن ہو اور اس سے پانی نیچے نہ جاتا ہو، ان 3 جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ کسی طرح کی کسی جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ موضوع پر تو ہے ہی جائز، ان پر بھی جائز ہے، اور جو جراب موضع کے حکم میں ہوگی اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ بریک جرابیں جو نہ موضع ہوں، نہ مجلدین ہوں، نہ منعلین ہوں، نہ سخینین ہوں، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ سنیے حوالہ، حضرت علامہ ابن القطان فاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حنفی عالم کی بات پیش نہیں کی، غیر مقلدین کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں حنفی کا نام سن کر۔ علامہ ابن القطان فاسی بہت بڑے محدث فرماتے ہیں، اجمع الجمیع ان الجوربین اذا لم یکونا کثیفین لم یجوز المسح علیہما، فرماتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے جرابیں جب کثیف بہت موٹی نہ ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کثیف انہوں نے سخینین والی انہی جرابوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس میں یہ شرطیں پائی جانی چاہیے۔ ان کا حوالہ سنیے، الاقناع فی مسائل الاجماع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ پوری امت کا اتفاق ہے بریک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ جرابیں ان کی قسمیں بتا دی، آگے ان کی ضمنی قسمیں بھی چند ہیں۔ موزے یا 3 طرح کی جرابیں، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ آج کل کی مروجہ جرابیں، ان پر مسح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ان بیچارے محدثین کو کیا پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد ایک باطل فرقہ آئے گا، ایک باطل لوگ آئیں گے جو ایک نئی ریت شروع کر دیں گے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، پوری امت سے ہٹ کر ایک نیا راستہ اختیار کر لیں گے۔ انہوں نے آج لوگوں کو آسانی کے اوپر لگا دیا تاکہ لوگ ہمارے باطل مسلک کی طرف کھنچے آئیں۔ اور اب سنو ذرا، ایک تو یہ ہو گئی بات، دوسری حضرت امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، السنن الکبریٰ بحقی کے مصنف، کان الاستاذ ابو الولید رحمہ اللہ تعالی، تو جو صحابہ اکرام سے جرابوں کی روایات آتی ہیں اس سے مراد یا تو مجلدین ہیں یا منعلین ہیں یا پھر سخینین ہیں۔ بریک جرابوں پر مسح کرنا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ ان کے علاقے میں اس طرح کی جرابیں ہوتی نہیں تھیں،
تو انہیں مسح کب کیا ہے؟ اب وہ کس طرح کی جرابیں ہوتی تھی، اس پر ہم ایک روایت پیش کریں گے۔ اس سے پہلے امام بہقی کی آپ عبارت سنیے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے ان آثار سے اور دیگر آثار سے کیا سمجھا ہے؟ یہ جو کئی روایتوں میں آتا ہے جرابوں پہ مسح کیا، جوتوں پہ مسح کیا، جرابوں پہ مسح کیا، جوتوں پہ مسح کیا، اس کی طویل سنیے ذرا۔ حضرت امام بہقی فرماتے ہیں وکان الاستاذ ابو الولید رحمہ اللہ تعالی یؤول حدیث المسح علی الجوربین والنعلین علی انہ مسح علی جوربین منعلین لا انہ جورب علی الانفراد ونعل علی الانفراد اخبرنا بذلک عنہ ابو عبداللہ الحافظ۔ حضرت امام بہقی فرماتے ہیں کہ استاد ابو الولید رحمۃ اللہ علیہ المسح علی الجوربین والنعلین کی حدیث کی یہ تعویل کرتے تھے کہ بے شک آپ نے مسح کیا ہے ایسی جرابوں پر جو منعلین تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی جرابوں پر مسح کیا جو منعلین والی قسم کی تھی۔ آپ کو پہلے ہم نے بتایا تھا تعریف کے اندر، یہ ہوتی ہے جوربین منعلین، جس کے نیچے چمڑا لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی انگلیوں کی جگہ پر چمڑا لگا ہوتا ہے، وہ جراب بھی موضع کے حکم میں ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات میں آتا ہے کہ جرابوں پر مسح کیا اور جوتوں پر مسح کیا، اس سے مراد جوربین منعلین ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اکیلی جراب پر مسح کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مطلب نہیں ہے ونعل علی الانفراد، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کل کلاں کوئی اور فرقہ شروع ہو جائے اور وہ جوتوں پر مسح کرنا شروع کر دے اور دلیل کے طور پر یہ روایتیں پیش کرے۔ انہوں نے کہا نا یہ مطلب نہیں ہے کہ الگ سے جرابوں پر مسح کیا یا الگ سے جوتوں پر مسح کیا، بلکہ ایسی جرابوں پر مسح کیا جو جوربین منعلین ہیں، جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا اور بعد اوپر چمڑا لگا ہوا تھا۔ اور آگے امام بہقی نے ایک اور بات فرمائی، وقد وجدت لانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثرا يدل على ذلك۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر پایا، آپ کی ایک روایت پائی جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو استاد ابو الولید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ وہ کون سا اثر ہے وہ بھی سنیے۔ عن راشد بن نجیح قال رأيت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دخل الخلاء وعليه جوربان اسفلهما جلود واعلاهما خز فمسح عليهما۔ راشد بن نجیح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اب بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور اس کے بعد فرمایا اور آپ کے پاس جرابیں تھیں اسفلهما، جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا، وَأَعْلَاهُمَا خَزٌّ، اور جن کے اوپر ریشم لگا ہوا تھا، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، آپ نے ان جرابوں پر مسح کیا۔ السنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428 حدیث نمبر 1357۔ یہ کتنی واضح روایت ہے، کتنی واضح روایت موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جرابوں پر مسح کیا جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا۔ او غیر مقلدو، او بدماشو، دھوکے بازو، فراڈیو، تمہارے پاس ایسی جرابیں ہیں جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، اور فرمایا وَأَعْلَاهُمَا خَزٌّ، اور ان کے اوپر ریشم لگا ہوا تھا۔ تمہاری جرابیں ایسے ہیں؟ تمہارے پاس تو ایسے جرابیں ہیں ہی نہیں، تو تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ فلاں صاحب بھی نے جرابوں پہ مسح کیا، بتاؤ کس جراب پر؟ یہ دیکھو وہ جوربین منعلین پر انہوں نے مسح کیا تھا، ان جرابوں پر یا اس طرح کی جرابوں پر مسح نہیں کیا تھا۔ اس لیے علامہ ابن القطان ابو الحسن قطان رحمۃ اللہ علیہ فاسی فرماتے ہیں کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ بریک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ابو الولید رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعویل کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی وہی بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے جو آثار ہیں ان میں جن جرابوں کا ذکر ہے یہ آج کل کی طرح کی جرابیں نہیں ہیں، بلکہ وہ اور جرابیں تھیں جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا اور جوربین منعلین ہیں، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی واضح روایت سے معلوم ہوا۔ تو پہلے تو غیر مقلدین کسی اصول کے مطابق پیش نہیں کر سکتے سارے صحابہ، اگر وہ پیش کر بھی دیں تو مطلب وہ نہیں ہے جو مطلب یہ لینا چاہتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام نے موٹی جرابوں پر مسح کیا، یا مجلدین ہیں یا منعلین ہیں یا ثقیلین ہیں۔ ابو الولید رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح فرما دیا
صاف لفظوں میں، وہ تھی ہی جوربین مناعلین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، غیر مقلدین کے پیچھے چل کر اپنے اعمال کو خراب مت کریں۔ اگر کوئی غیر مقلد جرابوں پر مسح کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز مت پڑھے۔ اگلے بیان میں ہم انشاءاللہ غیر مقلدین کو دھوکوں کو کھولیں گے جو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، حق بات آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔